اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے تھے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو چلیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اور ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یوں لاجواب کیا کہ تم انہی سے سوال کر لو اگر تمہارے بت بولتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ اس طرح ان کے یہ ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، اور یہ پھر اس طرح خود اعتراف کر لیں گے کہ یہ صرف اور صرف ایک پتھر ہیں۔ تو واقعی ان کے دل میں یہ خیال تو آیا، اور قرآن میں بھی ہے کہ وہ پھر اپنے ساتھ ہی سوچ و بچار کے ساتھ لوٹے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم لوگ ہو، یعنی وہ خود ہی کو ملامت اور ندامت کرنے لگے اور کہا تم ہی ظالم ہو کہ تم نے بے خداؤں کے پاس کوئی محافظ نہ چھوڑا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عبادت صرف وحدہ لا شریک لہ کی ہی ٹھیک ہے، اور وہی اس کا قادر و مطلق ہے۔ تو پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے کہ اس کے لیے کوئی عمارت بناؤ جس میں بہت تیز آگ بھر کے پھر ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے اس کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کو جلا ڈالو اور یوں اپنے خداؤں کی مدد کرو کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، اور انہوں نے ان کے ساتھ مکر کیا تو ہم نے ان کو انہی کے خسارے میں دوستو اس کام کا آغاز ایسے ہوا کہ سب کافر لکڑیاں جمع کرنے شروع ہو گئی، حتیٰ کہ لکڑیاں جمع کرتے کرتے ایک مدت بیت چکی تھی، اور یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ منت مانگتی کہ اگر مجھے شفا نصیب ہو گئی تو میں ابراہیم کو چلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گی۔ دوستو پھر اس طرح انہوں نے ایک عظیم گہری لمبی چوڑی خندق کھودی اور جس میں لکڑیاں اکٹھی کی اور اس میں آگ لگائی، اور یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ بھڑکنا شروع ہو گئی۔ دوستو یہ آگ ایسی تھی کہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ آگ اتنی حیرت انگیز یعنی عبرتناک نہیں دیکھی گئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک منجلک تیار کی، اور یہ منجلک بنانے والا ان کا ایک شخص تھا، اور یہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجلک تیار کی، جس کی پیدائش میں ہی اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور یہ اب قیامت تک دھنستا ہی رہے گا۔ اور پھر کافی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر اس میں بٹھانے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پڑھتے ہوئے اس میں بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے اور رسیوں سے باندھ کر منجلک میں بٹھایا گیا، اور پھر اس کے ذریعے تیزی اور طاقت کے ساتھ آگ میں پھینکنے لگے۔ اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تو پھر ابراہیم نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا سازگار ہے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تو انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح جب آقائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف سے بھگایا گیا تو حضور نے بھی یہی الفاظ دہرائے تھے۔ تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں ملے اور عرض کیا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا آپ کی طرف کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب و پریشانی کی حالت میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے تو میں بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم سب سے تیز تھا، یعنی اللہ نے آگ کو خود ہی حکم فرما دیا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت علی بن ابن طالب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اے آگ ایسی ہو جا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اسی وجہ سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اگر اللہ یہ نہ فرماتے تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹھنڈی آگ میں بھی تکلیف پہنچتی۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس روز کوئی بھی شخص آگ سے نفع نہ اٹھا سکا تھا، یعنی آگ سے تپش و پیمائش ختم کر دی گئی تھی، اس کی بنا پر لوگ چولہے بھی گرم نہ کر سکے تھے۔ فرمایا اس روز آگ نے ابراہیم سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں جلایا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔